دیکھ رہا ہے، یہ فقط اللہ ربی کہنے کا پس منظر ہی یہ تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ پوری تربیت آپ نے فرما دی ایک جملے میں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندان قادریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، سبحان اللہ، ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، لیکن جب خاندان قادریہ میں مرید کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو جبہ اور خلافت و اجازت دی جاتی ہے، پھر اس کی طلب اپنے لیے نہیں اپنے مریدوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قادریوں کی سب سے بڑی شان اور پہچان ہے کہ قادری خاندان میں شیخ جب اپنے عروج تک پہنچتا ہے تو پھر وہ مریدوں کے لیے مانگتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہیں سے تو بقا کا رستہ شروع ہوتا ہے۔ اب جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اس جگہ پہ اس کی جو بھی کچھ اس کی نعمتیں لوازمات تھیں، پھر وہ منتقل کر دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں سبحان اللہ، اسی کی حیات میں، اور وہ کس کو ملتی ہیں؟ مریدوں میں۔ پھر سب کچھ مریدوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہ آپ کا یہ وہ جملہ یہیں پر دلالت کر رہا ہے، آپ اکثر فرماتے ہیں تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، بالکل، اور مطلب آپ نے کچھ ایسا ہی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تقسیم کرو گے تو بڑھے گا، سبحان اللہ، جمع کرو گے تو محدود ہو جائے گا، تو تقسیم ہو جائے گا، اچھا خود ہی تقسیم ہو جاؤ گے، مطلب بندہ ہی بڑھ جائے گا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے شخص کی روحانیت اور کسی دوسرے سلاسل کے شخص کی روحانیت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندان ہی قادری ہے، سبحان اللہ، سلسلہ ہاں ہمارا سوروردی ہے، سلسلہ ہمارا چشتی قلندری ہے، سلسلہ ہمارا مداریہ ہے، لیکن ہمارے مرشد کی بیت ارادت خاندان قادریہ میں ہے، بیت طلب خاندان مداریہ میں بھی ہے۔ حضور یہ تھوڑا سا یہاں پر اگر آپ سمجھائیں کہ سلسلے اور خاندان کا کیا کوئی ڈفرینس؟ دیکھو، سلسلے اور خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی بیت ارادت ہوتی ہے، بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیت طلب۔ سلسلہ بیسیکلی کڑیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح، اور خاندان سے سلسلے نکلتے ہیں، جیسے خاندان قادریہ ہے، صحیح۔ اب خاندان قادریہ سے کتنی شاخیں نکلی ہیں کہ اس میں سوروردی بھی نکلیں، چشتی بھی نکلیں۔ قادری جو ہے نا، خاندان جو ہے نا، وہ سمندر کے مانند ہے، اور سلسلے جو ہے نا وہ سب نہروں کے مانند ہے، دریاؤں کے مانند ہے۔ نہروں اور دریاؤں کا پانی کس کا پانی ہے؟ اصل سمندری کا پانی ہے۔ صحیح، صحیح۔ خاندان اور سلسلہ کڑیوں سے جڑتا ہے، صحیح، لیکن اس کا منبع جو ہوتا ہے وہ مرکز اس کا خاندان ہوتا ہے۔ اب جیسے میرا خاندان قادری ہے، اب مجھ پہ رنگ کیا غالب ہے؟ ہر جس کا جو خاندان ہوتا ہے اس پہ مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کی صحبتیں چڑھتی ہیں اس کے اوپر۔ کسی کے اوپر نظامی غالب آ گیا، کسی کے اوپر چشتی رنگ غالب آ گیا، کسی پر صابری رنگ غالب آ گیا، کسی پر شاذلی رنگ غالب آ گیا۔ سبحان اللہ، لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہے۔ مطلب سبحان اللہ کہ طریق کہتے ہیں راستے کو نا، منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں سب کے، اور سب اپنے اپنے رستوں سے گزر کر اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ خاندان قادریہ کا وہ واحد طریقہ ہے جو شارٹ کٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ راستہ مختصر سا ہے، شروع کہاں سے ہوا کہ میں نے توبہ کی، سبحان اللہ، منزل پہ پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ لیکن دوسرے سلاسل میں نے توبہ کی، کر لی،
چل اب محنت شروع. اب اس پہ دعویٰ تو کر دیا تو نے, اب اس کی دلیل دے. مطلب یہاں پر کریڈٹ کارڈ میں اچھا کریڈٹ مل جاتا ہے روحانی. خاندان قادریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر غوث پاک سے اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا. آدھا سوال. ہاں بالکل حضور معذرت, آدھا سوال. اچھا, اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ آج کوئی چاہتا ہے کہ میں آج غوث پاک کا مرید ہو جاؤں, تو کیا کرے گا؟ دیکھو ڈائریکٹلی تو غوث پاک کے مرید کوئی نہیں ہو سکتا. میں ایک بات بتاؤں آپ مجھے, بیعت ہونے کے لیے ہاتھ کا ہاتھ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. بالکل حضور. ہم تمام ہاتھ ہمارے کس کے ہاتھوں میں؟ غوث پاک. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلہ تو چاہیے نا. اب تم کسی کے مرید نہ ہو, صحیح, کسی کے مرید نہ ہو اور خود یہ بولو کہ میں سرکار غوث پاک کا مرید ہوں, آپ کو فیض تو ملے گا, سبحان اللہ, آپ کو محبت تو ملے گی جی, لیکن آپ کڑی سے نہیں جڑے. سبحان اللہ. مطلب آپ اس نعمتوں سے محروم رہے کہ جو نعمتیں, جو برکتیں سرکار غوث پاک کے سینے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں, آپ سرکار غوث پاک کے ظاہر سے منسوب ہو گئے. یہ چیز آپ ان کے باطن سے دور ہو بھی. یہ باطن سے مکمل کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے شیخ کا انتخاب کر کے اس سے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے خاندان قادری میں داخل. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت, کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا فیض ظاہری ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ مرید ہو گیا, لیکن جو سینہ بسینہ جنہوں نے فیض لیا ہے, باطن کے فیض لینے کے لیے کہ جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی, تو صحبت جس کی اختیار کرتا ہے باطن کا فیض اس کو نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے حضور, کہ مطلب بہت بڑا مسئلہ آپ نے آج بیان فرمایا جی, کہ ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے. بالکل فرق ہے, کیونکہ آج واقعی ایسا ہے کہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں, تو غوث پاک کے مرید ہونے سے وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو فیض کی بات ہے, لیکن جو ہو گیا وہ محدود ہو گیا. اللہ اکبر. اور جس نے باطن کو پا لیا وہ محدود ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے بزرگوں کو ڈھونڈتے تھے اور بیعت کرتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وابتغوا الیہ وسیلہ, کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. تو اب اللہ کے لیے تو وسیلہ تلاش کرو, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے بھی آپ کو شیخ کے سینے سے ہوتے ہوئے جانا ہے. ہوتے ہوئے, جب تک سینے سے سینہ نہ ملے سبحان اللہ, تو کیسے منتقل ہوگا؟ اب تم یہ کہو کہ میں صرف غوث پاک کا مرید ہوں, ان سے محبت اختیار کرتے ہو, آپ کو فیض ہوگا, لیکن اس فیض میں کمال حاصل نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اب جیسے ایک بندہ مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, صحیح, سبحان اللہ, اب مسلمان ہو گیا, جی, اب مسلمان بننے کے لیے کن رستوں سے گزرنا ہے, سبحان اللہ, کن کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا اس کو. اب ڈاکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوا نا. صحیح, صحیح. تو اس لیے مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا, اب اس کو ان تمام پروسیس سے گزارنا ہے, تو پھر وہ مسلمان سے آگے کے سٹیپ پہ بڑھے گا. تربیت ضروری ہے. سبحان اللہ. تربیت کیسے ہوگی؟ بغیر شیخ کے, بغیر شیخ کے ممکن ہی نہیں ہے. ایک وہ شخص جو صرف دل میں محبت رکھتا ہے, ایک شخص محبت کے ساتھ ان کے اعمال پر پیروی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا محبت رکھنا, ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنا. تو پھر محبت منتقل ہو کے عشق میں ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے. جب خاندان قادریہ میں شیخ اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیتا ہے نا, تو وہ اس کو انتہا میں قدم رکھواتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اس کے قلب میں وہ بیج بو دیتا ہے جو عشق کا بیج ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب پروان چڑھانا اس مرید کا کام ہے اور اس کی حفاظت اس کی نسبت کرتی ہے جس کی جس سے نسبت ہو. بیج کبھی خراب نہیں ہوتا بیج خراب نہیں ہوتا اگر نسبت ہے تو یہ نسبت کا خاص فیض ہے. خاص فیض ہے. اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حمل ٹھہر نہ ہو تو ایک صحبت میں عمل ٹھہر جاتا ہے ورنہ ہزاروں صحبتیں بیکار ہوتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے مرید صادق میں شیخ کی صحبت سے اگر عمل ٹھہر گیا روحانیت کا بیج بویا یہ اس کا نقطہ ہے اس بیج کا. اب وہیں سے ہی پروان چڑھنا ہے. اب اس کی حفاظت اس کا شیخ کرتا ہے. اب دیکھو نا آپ اگر کسی غلط راستے پہ جاتے ہو آپ اگر سلسلے سے ہٹتے ہو شیخ خواب میں آتے ہیں آپ کے فوراً ٹھکر کے کہاں جا رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو بالکل تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار غوث پاک کے مرید ہیں اور سرکار غوث پاک کے ہم مرید ہیں اور پھر خواب میں سرکار غوث پاک نے ہی ان کو بشارت دی کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ وہاں تمہارا حصہ موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرا ہے نا اب اپنی محبت کی تکمیل بھی تو کرو گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تکمیل کے لیے تمہیں اپنا رفیق تلاش کرنا ہے جیسا سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا الرفیق ثم الطریق کہ پہلے رفیق تلاش کرو پھر طریق. اچھا ایک بات یاد رکھنا حضرت سیدنا غوث الاعظم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو پڑھا ہے نا وہ سیفی شریف پڑھی ہے. سیفی شریف غوث پاک نے سب سے زیادہ پڑھا کثرت سے پڑھا ہے یہ آپ نے عمل. اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے نا یہ ساری روحانیت آپ کی ذات سے منسوب ہے. سبحان اللہ. اب قادریوں کا اسم اعظم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو قطب اکبر کا نام ہوتا ہے. سبحان اللہ. قطب اکبر کا جو نام ہے نا وہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے مراد کیا ہے؟ بڑا نام کہ جس سے پڑھ کر انسان مقبول بارگاہ ہو جائے. سبحان اللہ. کہ جس کے راز کو انسان پا لے. کوئی نیک عمل سے مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے. کسی نے پیاسے کو پانی پلایا وہ مقبول بارگاہ ہو گیا. کسی کی ساری زندگی کی عبادت رد کر دی گئی. ملتا ہے نا تاریخ میں واقعات ہمیں. صحیح. تو بزرگ فرماتے ہیں خاندان قادریہ میں خاندان قادریوں کا جو اسم اعظم ہے نا وہ ایک خاص عمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس اسم اعظم کی بات میں کر رہا ہوں یہ ہر خانوادے میں پڑھا جاتا ہے. چاہے اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں چاہے اس کو اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں. اور میں نے اس عمل کی بڑی برکت دیکھی اور الحمدللہ جب سے میں قادری ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میرا معمول ہے. اس دن سے لے کے آج تک میرا معمول ہے. وہ کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. شیئا للہ یہ کس کا اسم اعظم ہے؟ قادریوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ موصل الی الشیخ ہے. بالکل. موصل الی الشیخ سے ہوتے ہوئے موصل الی بارگاہ رسالت ہے. بارگاہ رسالت. اور بارگاہ رسالت سے ہوتے ہوئے باب در یزداں. باب در یزداں. بالکل جی. اللہ اکبر. اور کم سے کم اس کو 111 مرتبہ پڑھیں. میرے ایک مرید ہیں ان کا یہ معمول ہے شاہ صاحب کہ وہ 11,000 مرتبہ روزانہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور چاند کی 11 تاریخ کو
ختم کرتے ہیں اور پھر ختم دلاتے ہیں. ان کا شروع سے معمول ہے. صحیح. اور اس کے بعد 1111 مرتبہ روزانہ اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں 1111 میں 12 تاریخ سے. صحیح. اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں. کسی کے اوپر اگر کوئی حاضری ہو جائے اس کے کان میں جا کے ذرا 11 مرتبہ یہ پڑھ دو, اسی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. چیخیں نکل جائیں گی اس شیاطین جنات کی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یا شیخ عبد القادر, یعنی عبد القادر کا مطلب یہ ہے کہ اے قادر کے بندے, بالکل اے قادر کے برگزیدہ بندے, شیئا للہ اللہ کے لیے کچھ دیجیے. مطلب اس اللہ کے محبوب سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے سے ہی مانگ رہے ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دیجیے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو مطلب ہماری تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہیں, بلا شبہ بلا شبہ. ہمارے تمام نیک کام اللہ ہی کے لیے ہیں. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اللہ کے وہ بندے جو مقبول بارگاہ ہیں, ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں اس کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب ایک دنیاوی مثال لیتے ہیں. آپ کو کسی منسٹر سے ملنا ہے, آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. آپ کو منسٹر سے ملنے کے لیے پہلے منسٹر کے جو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے پہلے مراسم بڑھانے پڑتے ہیں, یا کوئی تعلقات نکالنا پڑتا ہے. اس کو کوئی بندہ کوئی جانتا ہے, وہ کہے گا ہاں یار میں جانتا ہوں. پھر وہ اس کے وسیلے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک دنیاوی نظام ہے کہ جس میں ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ایک وہ جو روحانی نظام ہے اس میں کیوں ہم غفلت برتتے ہیں. کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ یوں ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ نہیں ملے, ملتا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے جو ہیں, اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جبکہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں بھوک اختیار کی, اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ تعلیمات غوث پاک ہیں کہ بھوک, اللہ کے راستے میں بھوک سے مراد کہ اس نے روزہ رکھا, سبحان اللہ, حرام چھوڑ دیا, حرام چھوڑ دیا, ترک کر دیا, صحیح اپنے شکن کو پاک کر لیا اس نے, صحیح. تو اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عمل 111 مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جتنے مریدین ہیں کم از کم اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہیے. 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے. اور آج 11ویں شب ہے, 11ویں کی نسبت سے تو کل آپ تمام لوگ جتنے شامل ہیں, میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ جب افطار میں بیٹھیں, افطار آپ کے سامنے ہو, تو اس میں پھر آپ اصال و ثواب کا اہتمام کر لیں, وہ کچھ میٹھا بھی رکھ لیں. اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اصال و ثواب کر کے اس جو افطار آپ نے کی ہے اس کو تھوڑا سا لوگوں میں بھی تقسیم کروا دیں. کیونکہ لنگر غوثیہ سیدنا غوث العظم آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اہتمام کرتے تھے باقاعدہ. سبحان اللہ. اور آپ کی اولاد بھی کرتی ہے, آپ کی اولاد بھی کرتی ہے, سبحان اللہ. آپ کے غلام بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ. آپ کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں, آپ کے مریدین چاہنے والے, سبحان سب 11ویں کرتے ہیں. سبحان اللہ. بس. اور غوث پاک کا یہ عمل ایسا برکت والا ہے کہ سبحان اللہ. حضور 11ویں منانے کا جیسے آج آپ نے بتایا نا, اچھا پہلے عمل پر رہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل ہو گیا پورا, بس 111 کا 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. جس نے پڑھا تو وہ پھر برکتیں ہی برکتیں. اس کے قریب کوئی شیاطین نہیں آ سکتا. تو سب سے آسان عمل بتا دیا. ہاں میں آپ کی بات بتاؤں, انسان ہے, انسان کی فطرت ہے. جب مجھے کبھی میں کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہوں, کیا کبھی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو جگہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے روحانی معاملات میں,
صحیح. میں یہ پڑھ کے قدم رکھتا ہوں. سبحان اللہ. چیخے مارتے ہوئے سب چیزیں نکل جاتی. سبحان اللہ. کتنا بڑا راز دیا ہے میں نے آج. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا؟ جب تمہیں کوئی خوف محسوس ہو، جب آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو، جب آپ بری طریقے سے پھنس جاؤ، پھر آپ اس اسم کا کمال دیکھنا 11 بار پڑھ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی بات یقین کے ساتھ. یقین کامل. لیکن اگر 111 بار پڑھیں گے نا، یقین اگر تمہارا کمزور بھی ہوگا نا، لیکن تم اس کا کمال دیکھو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین تو کمزور ہے، ہم سب کا ہے. اور پھر وہ مطلب جب مشاہدہ ہوگا کہ اس کی پھر وہ طاقت، پکا ہو جائے گا. وہ کہے گا سبحان اللہ. آپ کی طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور یہ خیر 11ویں شریف منانے کا روحانی فوائد ارشاد فرمائے، پھر ذکر. دیکھو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 11ویں شریف ہے کیا. 11ویں شریف ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سرکار غوث پاک کی ولادت کا دن ہے؟ کیا یہ آپ کی وفات کا دن ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں مناتے ہیں؟ سیدنا غوث الاعظم کی ولادت 1 رمضان اور آپ کی وفات جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ 17 ربیع الثانی، وہ چاند کی 17 تاریخ تھی. 11ویں آپ اس سے مناتے تھے کہ آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا کرتے تھے اپنے رب کے لیے. کہ جب آپ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے تو آپ اس 40 روز کے اندر کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے. اب 40 دن میں 40واں دن جو ہوتا تھا نا، اس میں کھانا تناول فرماتے تھے. تو اس وقت آپ کے جو مریدین ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے جس میں مرغ بنتا تھا. مرغ آپ کو بہت پسند تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے آپ مرغ چھولے کھاتے، سبحان اللہ، مرغ پلاؤ کھاتے. سبحان اللہ. اب روایتوں میں یہ تو نہیں ملتا، لیکن مرغ آپ کو پسند تھا. سبحان اللہ. تو مرغ آپ کے یہاں بنتا تھا، اور مرغ بننے کے بعد آپ 40واں جو دن ہوتا تھا نا، وہ چاند کی 11 تاریخ ہوتی تھی. 10 تاریخ مکمل ہوتی تھی، 11ویں شب لگتی تھی. سبحان اللہ. حضور خیر اس کے فوراً بعد اگلا عمل شروع کرتے تھے؟ ہاں نہیں آپ یہ مکمل کرتے تھے. ہر چاند کی پہلی تاریخ کو اپنے آپ کو مخصوص کر دیتے تھے، خلوت اختیار کر لیتے تھے، اور پھر جو 11 تاریخ کے بعد جو دن ہوتے ہیں نا، وہ پھر لوگوں میں تبلیغ کا کام کرتے تھے. اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا یہ زندگی کا معمول تھا. صحیح. تو 11ویں شریف اسی نسبت سے آپ کے خانقاہ کے اندر لنگر کیا جاتا تھا اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. اس کی بڑی برکتیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام عبادتوں سے کہ جو ہم صدقے کی صورت میں کرتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ لنگر کی خاصیت ہے کہ جو شخص 11ویں میں لنگر کا اہتمام کرتا ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ نے دیگے بنانا ہے، جی ضروری نہیں کہ آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے. صرف وہ کھانا جو آپ کے لیے 11ویں شب پر آئے، اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کرنے کو، تو وہی کھانا اپنے سامنے رکھو اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پڑھو اور اصالہ ثواب کرو، 11ویں شریف کرو اور پڑھ کے خود کھا لو. یہ بھی ہوتی ہے 11ویں اس طریقے سے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ساتھ 1-2 لوگ شامل کر لو، اور پھر تم اس کی برکت دیکھنا. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، تم اس طریقے سے ابتدا کرتے ہو، تو اس کی انتہا یہ ہوگی کہ 1000 بندہ آپ کے دہلیز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا. سبحان اللہ. مطلب شروع کرنے کی دیر ہے. یہ برکت ہے اس کی. سبحان اللہ. برکت کا کیا نظام ہے. ہاں. اور مطلب جس کو رزق کی تنگی ہو، اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ. بیماری کے لیے، جس نیت سے آپ کرتے ہو، مطلب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ 11ویں شریف مناؤ. لے 11ویں والے، اور جہاں پہ 11ویں شریف ہو رہی ہوتی ہے اس میں شرکت کر لو. اگر خود نہیں کر سکتے تو اس میں شرکت کر لو. سبحان اللہ.
لیل 11ویں ولیدانا ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، ہر مرشد پاک دیباں نبی دے گھر جائیں گی. ہاں 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 بے شک. کہ مطلب لیل 11ویں ولیدانا بالکل. ڈوبی ہوئی جو آپ کا بیڑا ڈوب رہا ہے وہ تر جائے گا، اور مرشد پاک کی بازو آپ کا تھام لو. خاندان قادریوں کو سفینہ میں نے کبھی ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس کے جو امام ہیں نا وہ سیدنا غوث الاعظم ہیں. مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں. سبحان اللہ. اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہیں. تسلی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آج تو ایسا معاملہ رہا کہ پتہ بھی نہیں چلا، اللہ اکبر. اور مطلب ابھی تو کچھ نہ ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع کیا. اور آپ سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو کہ ہم قادری ہیں. ہمارا مسلک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. سبحان اللہ. جبکہ آپ کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ حنبلی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بھی ایک واقعہ ہے. ارشاد حضور. حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اور میں اس میں موجود ہوں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، ایک لشکر، بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے فرزند سے کہیں کہ یہ میری حمایت کرے، اس بوڑھے کی حمایت کرے. آپ نے یہ خواب دیکھا. آپ اس شیشو پن میں تھے نا کہ آپ تقلید میں کس کو چنیں گے. تو آپ کو یہ خواب ہی مشاہدہ نظر آیا. پھر آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا مسئلہ اختیار کیا، مذہب اختیار کیا. سبحان اللہ. مذاہب اربعہ مطلب وہ ایسی ہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ صلو کما رأیتمونی، کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح چاروں مصلی جو مذاہب اربعہ ہیں، انہوں نے جس طرح دیکھا ویسا پڑھا، انہوں نے ویسا بیان کر دیا. تو اس طرح چار مذاہب بن گئے، لیکن چاروں حق پر ہیں. بالکل. اب مسالک اور ہیں، وہ خیر وہ تو ایک اور بحث ہے. حضور آج تو آپ نے کیا غوث پاک کی، لیکن حضرت ابھی بھی وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تشنگی تو رہتی، یہی تو محبت ہے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہ مطلب ایک بات بھی ابھی تک وہ ارادت کی کہ فضائل ابھی یہ پورے نہیں ہوئے. اب اس میں دیکھو نا کہ مرید اتنے اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے خاندان قادریہ میں بیعت ہونے کے بعد. سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم قادری ہیں. اور جو لوگ ہمارے سلاسل میں، ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں وہ قادری ہی کہلاتے ہیں. خاندان ہمارا قادری ہے، سلسلہ ہمارا سہروردی چشتی قلندری عبداللہی ہے، اور باقی دوسرے سلاسل جو ہیں وہ ہماری نسبتیں بھی ہیں اور سلسلے بھی ملے ہیں اور خاندان بھی ملے ہیں. حضور یہاں ایک سوال رہ گیا، بہت اہم سوال، بہت اہم. جی کہ حضرت آپ کو کتنے سلاسل سے خلافت ہے؟ مجھے جب خلافت ہوئی تھی تو ہمارے مرشد نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ میں تمہیں اپنے تمام خانوادوں کی خلافت و اجازت دیتا ہوں. تمام خانوادوں کی خلافت و اجازت دیتا ہوں. تو وہ کتنے خانوادے تھے؟ ہمارے 14 خانوادے. 14 خانوادے. اچھا، خانوادہ، سلسلہ، اور تیسری کیا چیز آپ نے بتائی تھی؟ نسبتیں کنیکٹ ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ یہ خانوادے اور سلسلے میں فرق ہے؟ 14 خانوادے وہ ہیں
کہ جیسے جنیدی خاندان ہے، صحیح تیفوری خاندان ہے، صحیح حضرت سری جو امام سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ جی جی حضور، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ خاندان اور سلسلے میں تو پہلے میں فرق یہ بتایا۔ بیان کر چکا ہوں 14 خاندانوں کو باقاعدہ نام کے ساتھ، جیسے تیفوری ہے، تیفوریہ صحیح۔ خاندان ہے، جنیدیہ خاندان ہے، سبحان اللہ۔ آئین میں یہ 14 خانوادے ہیں، اور اس 14 خانوادوں میں تمام خانوادے موجود ہیں۔ اچھا، خانوادے خاندان سے ہی ہے؟ جی، سبحان اللہ، 14 خاندانوں سے آپ کو 14 خاندان میں ہی تمام خاندان آتے ہیں۔ اچھا، اور اس اب میں جیسے نظامیہ خاندان بھی ہے، سبحان لوگ اللہ، چشتیہ خاندان بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ لوگ نقشبندیہ بھی کہتے ہیں۔ ان 14 خانوادوں میں سلسلے کتنے ہیں؟ 14 خانوادے سردار ہیں، سبحان اللہ، سردار ہیں 14 خانوادے۔ 14 خانوادے، اور اس میں ہمارے پاس جس خلافت اجازت آئی تھی نا، اس میں 32 واسطے ہیں، 32۔ 14 خانوادے، 32 واسطے، ہاں، صحیح۔ اور سلسلوں کی کڑی میرے ذہن سے نکل گئی ان کی تعداد۔ 40 سے اوپر ہے؟ ہاں، 40 سے اوپر ہے، 44 یا ہاں 46؟ ہاں ہاں ہاں، لیکن ہمیں جب خلافت اجازت ہوئی تھی تو وہ تمام خانوادوں کے اور اس کے اعمال کی ساتھ باقاعدہ طور پر، سبحان کہ اللہ، یہاں تک میں حضور نے فرمایا تھا جو کچھ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا جو کچھ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا، میں تمہیں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کی اجازت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پورے بھرے مجمع میں اس دن اس محفل میں صرف اور صرف میں ایک واحد شخص تھا جسے خلافت ہوئی تھی، باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی، اور ایسی تھی کہ محفل چل رہی تھی اور محفل کو رکوا کر میرے مرشد نے مجھے بلوایا کہ واجد کو بلاؤ کہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کو میں خدمت کر رہے تھے، کھلا پلا رہے تھے، کھانے وانے میں لنگر ہوگا بس۔ تو پھر ایک شخص آواز آئی مجھے کہ واجد بلایا، مجھے بولا میں آپ کو بلا رہا ہوں، میں بھاگتا ہوا گیا، مجھ سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات ہے سن 2000 شاید 5 کی ہے 6 کی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک سن ہے، وہ لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ تو مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ ادھر، میں کھڑا ہو گیا، تو میں کب کب آنے لگا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا۔ تو سب پوری محفل کھڑی ہو گئی، میں حضور پہ کھڑا ہو گیا۔ میں حضور کے دائیں جانب ہمارے دادا پیر خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے بڑے فرزند حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا، وہ موجود تھے اس محفل میں۔ سبحان پیر اللہ، عرفان علی شاہ صاحب موجود تھے اس محفل میں، اور باقی ہمارے پیر بھائی موجود تھے جو ابھی بھی ہیں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں حضور نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرا میرے مرشد نے، تو انہوں نے سب سے پہلا کیا کرا کہ میرے سر سے تاج اتارا، وہ ان کو پکڑایا، ہمارے دادا می کے جو فرزند اسماعیل حضرت عرفان علی شاہ صاحب، اور اپنے سر کا تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھا۔ اللہ اکبر، یہ نعمت مجھے ملی، سبحان اللہ، سبحان اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی، اور میرے بعد بھی کسی کو نہیں ملی یہ نعمت خلافت کے وقت۔ سبحان اللہ، اس وقت خلافت کے وقت تو میاں حضور نے اپنے سر کا تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھا، اور اپنے گلے کے ہار اتار کے میرے گلے میں ڈال دیے، اللہ اکبر، اور مجھے اپنے نشست پہ اپنے پاس بلا کر بٹھالا۔ کب؟ اس وقت۔ اور میں کہاں پر آتا جب میرے اپنے سر کا تاج میرے سر پہ رکھا، اپنے میرے ہار گلے میں ڈالے، تو میں قدموں میں گر گیا تھا۔ تو میرے الفاظ یہ تھے کہ میاں مجھے آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس بوجھ کو، اس نعمت کو سنبھالوں۔ تو اس وقت میاں حضور نے، میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں دوں، اللہ اکبر، اور میں ایسا کروں۔ سبحان یہ اللہ، میاں حضور ہمارے مرشد کو حکم ہوا تھا اس وقت، اور بڑی محفل اس چیز کی گواہ ہے کہ جب میں رو رہا تھا اور کہاں پہ رہا تھا، تو میرے مرشد مجھے اپنے جھک کر میرے بازو کو پکڑ کے اٹھا رہے تھے، اور شدت کے ساتھ اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگا کے مجھے بٹھا دیا اپنے برابر میں۔ سبحان اللہ، اس وقت آپ واحد اور اکیلے خلیفہ تھے۔ ہاں، اور یہ انفرادیت کتنے عرصے تک رہی کہ آپ کے علاوہ میاں صاحب کو کوئی اس خلیفہ کے تھا ہی 2-3 نہیں؟ سال کے بعد پھر خلافتیں ملنی شروع ہوئی لوگوں کو۔ مجھ سے پہلے 2 خلیفہ تھے میاں حضور کے، اب ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جتنے پہلے 3 خلیفہ تھے میاں حضور کے، ان تینوں کا انتقال ہو گیا، چوتھے آپ تھے؟ چوتھا میں، وہ مجھ سے پہلے ان کو خلافتیں ہوئی، لیکن ان کی خلافتوں کا معاملہ یہ نہیں تھا ایسا
کہ جیسے آپ کو ہاں ان کا معاملہ ایسا تھا کہ 17 کی محفل ہو رہی ہے گھر کے اندر، صحیح، تو مرشد نے فرمایا سلطان کو بلاؤ، نام بھی بتا رہا ہوں، ان کو بلایا، میں نے کہا میں اپنے خلافت کا اعلان کرتا ہوں، بس چل دیے، شہزاد بھائی کو بلاؤ، احسان کو بلاؤ، خلافت دی، بس چل دیے۔ لیکن میرے ساتھ جب معاملہ ہوا نا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیا خلافت ایسے بھی دی جاتی ہے؟ فرمایا ہوگا ایسے ہی دی جاتی ہے، ایسے ہی دی جاتی ہے۔ ہاں میرے باقاعدہ بال کاٹے، مجھ سے کچھ پڑھوایا، کلام کچھ پڑھوایا مجھ سے، کینچی سے بال کاٹے، پھر دودھ منگوایا، دودھ کا پیالہ پلایا، کب؟ خلافت کے وقت، خلافت کے وقت 2006 میں، اور پھر مجھے حکم دیا کہ اب تم کھیر بناؤ، کھیر بنواؤ۔ پھر گھر پہ آئے، جب ہو گیا سب کچھ، پھر دوسرے دن ہماری والدہ نے کھیر بنائی اور پھر سب کو بلا کے کھیر کھلائی، یہ رسم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب لوگوں کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ورنہ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے نا تو وہ اپنے پیر بھائیوں کی دعوت کرتا ہے، اپنے مرشد کے بعد لے کے جاتا ہے کھیر بنا کے، اور وہ سب کھاتے ہیں اس کو اور دعا کرتے ہیں اس کو، تاکہ اس سے جو فیض چلے نا وہ اس کی طرح میٹھاس ہو اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خاندان قادریہ کے اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ 2006 سے بھی ہم کام کرتے ہیں، تو 14 اور 5 19 سال تقریباً۔ آپ لوگ کون سے سن میں آئے تھے؟ 9-10 کے بعد آئے شاید، باقاعدہ طور پر 10 کے بعد آئے تھے، باقاعدہ طور پر 9 کے بعد ہی آئے تھے۔ اور ویسے پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس ہی بھیجا تھا 2006 میں ہی بھیجا تھا، مجھے بھیجا تھا، آپ کو بھیجا تھا؟ پہلے مجھے بھیجا تھا، میں ہو کے چلا گیا، ہاں، پھر پتہ نہیں آپ کو کیا کہا، گھر پہ آ گئے، بولے چلو بھائی سیکھنا شروع کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے۔ اب یہ کہ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فکر تو آج کیا فکر رہی، سبحان اللہ، اور بے قادریوں کی فکری فکر، والی فکر، بے فکر کر دینے والی فکر، بے فکر کر دینے والی فکر، کہ لا تخف اللہ ربی، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمارا بے شک بے شک بے شک۔ اب دیکھیں نا، ہر بزرگ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، کیا تیار ہو ذکر کے لیے؟ ہر بزرگ پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ طاری ہوئی، آپ نے کیا کہا؟ سبحانی معاذ شان۔ سبحان۔ حضرت منصور بن حلاج پہ طاری ہوئی، آپ نے کہا انا حق۔ جب سیدنا غوث العظم پہ طاری ہوئی، آپ نے کہا انا قادر۔ یہ کیفیتیں، اس پہ ایک مختلف ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، پھر بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ لا غالب إلا الله، 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 لا غالب
الہ